جب حجاب پردہ غیبت اٹھایا جائے گا، ایک دن وہ آئے گا. He is associated with Channel Win as an anchor and content creator. His educational qualification is he is a Bachelor of Mass Media. He is a Master of Arts in Communication and Journalism from KC College, Mumbai University. Please welcome Janab Sajid Rizvi Sahab, who will be speaking on the loneliness of Imam Mahdi alayhi salam. Unki speech Urdu mein hogi. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے ایک ایسے سبجیکٹ پر بات کرنے کے لیے کہا گیا ہے. یہ سبجیکٹ بہت ڈیفیکلٹ ہے. اس کا ریزن میں بتاتا ہوں. کسی انسان سے آپ پوچھیں کہ تنہائی کا ذکر کرو، تنہائی میں کیسا محسوس کرتے ہو، تو شاید اس کے لیے بہت مشکل ہو بتانا، کیونکہ وہ کبھی تنہائی میں رہا ہی نہیں ہے. تو امام کے بارے میں، تنہائی کے بارے میں، ان کی لونلینس کے بارے میں بات کرنا شاید بہت مشکل ہے. کوئی حدیث کا اگر سہارا ملتا یا کوئی ایسی باتیں ہوتی جو میں آپ کے سامنے بیان کر سکتا، پر ایک ایموشن کو آپ کے سامنے بیان کرنا ہے شاید میرے لیے بہت ڈیفیکلٹ ہو رہا ہے. کسی انسان سے یقیناً امام ہی بتائیں گے کہ وہ تنہائی میں کیسا فیل کر رہے ہیں آنے کے وقت. میرے استاد، میرے آقا، فاطمہ کے پریشان فرزند، کائنات کے سردار، آپ کی تنہائی کا ذکر میں کیا کروں؟ آپ کی تنہائی کا ذکر کر بھی نہیں سکتے وہ لوگ جو آپ سے بے پناہ محبت کرتے ہیں. قاصر ہیں، نہیں کر سکتے، ڈیفیکلٹ ہے. لیکن ہم سب جانتے ہیں وہ امام 1200 سال سے پردہ غیب میں ہے، جس کی تنہائی کے اوپر زمین و آسمان روتے ہیں، جس کی تنہائی کے اوپر ہم نہیں بلکہ آپ کے آباء و اجداد آپ کی ولادت سے پہلے بھی غمگین ہوئے ہیں. بہت ساری ایسی پیشن گوئی ہیں، بہت ساری ایسی حدیثیں ہیں جس میں ملتا ہے کہ امام کی تنہائی کے اوپر ائمہ علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا ہے. بہت سوچنے پر میں بہت مجبور ہوا اور میں بہت کمزور پڑ گیا کہ حقیقت میں امام کی تنہائی، مجھے اگر کوئی ایپیسوڈ بنانا ہوتا ہے تو ہارڈلی 1 یا 2 دن یا 1 یا 2 گھنٹہ لگتا ہے سوال بنانے کے لیے. لیکن جب سے یہ سبجیکٹ ملا تھا 1 مہینہ ہو گیا، بلیو می، میں سوچ رہا تھا کہ میں کیا بولوں. بہت کوشش کیا لیکن شاید بولنا میرے لیے پاسبل نہیں ہوگا، لیکن میں ٹرائی کروں گا کہ آپ سب کو امام سے کنیکٹ کر سکوں. بہت سوچنے کے بعد ایک چیز جو سمجھ میں آئی ہے، وہ مجسم منتظر اور میں ادھورا، وہ مجسم منتظر اور میں ادھورا منتظر، وہ مجسم منتظر اور میں ادھورا منتظر، الاجل کہتے ہوئے میں یوں بھی شرمندہ ہوا. میں آپ کی تنہائی کا سبب کس سے پوچھوں؟ ان لوگوں سے پوچھوں جو نسلیں گزر گئی ہیں کہ امام آج تنہائی میں کیوں ہیں، یا ان لوگوں سے پوچھوں جو حال میں اس وقت آپ کے آنے کی دعا کر رہے ہیں، یا میں ان لوگوں سے پوچھوں جو آپ کے نوکری کے طلبگار ہیں، یا میں ان لوگوں سے پوچھوں جو آپ کی غلامی کرنے کے لیے تیار ہیں؟ میں آپ کی تنہائی کا سبب کس سے پوچھوں؟ کیا میں ان لوگوں سے پوچھوں جو آپ کی تلوار کو، چمکتی ہوئی تلوار کو ایسے بتاتے ہیں کہ آپ کے دوست بھی غمزدہ ہو جائیں؟ یا میں ان لوگوں سے پوچھوں کہ مہربان آقا کے بارے میں ایسی تعبیر کرتے ہیں کہ اسے صرف اور صرف خون بہانے والا ہاتھ سمجھتے ہیں؟ کیا میں ان لوگوں سے پوچھوں جو لوگ یہ کہتے ہیں اپنی دعاؤں میں کہ ہم تیار ہیں؟ کس سے پوچھوں میں تنہائی کے بارے میں؟ کوئی ہے مجھے کائنات میں بتانے والا کہ امام کی تنہائی کیوں ہے ابھی تک؟ شاید کوئی نہیں ہے. ایسا مشکل ہے بولنا. لیکن پھر بھی میں سوال یہ اپنے آپ سے کرنا چاہوں گا کہ آپ کی تنہائی کیوں ہے. جب میں نے اپنے آپ سے سوال کیا، ڈھونڈنے کی کوشش کیا، تو مجھے ایک شعر بہت اچھا لگا. الاجل جو کہتے ہو آ گئے تو کیا ہوگا، الاجل جو کہتے ہو آ گئے تو کیا ہوگا، کیا ہے اپنی تیاری پیش ہم کریں گے کیا. ہم نے اپنے گھروں کو پی او پی پلاسٹر آف پیرس سے بہت زیادہ خوبصورت بنا لیا ہے.
लेकिन क्या यकीनन दिल पर हाथ रख के आप तमाम लोग बताइए, मैं भी उसमें शामिल हूं, क्या प्लास्टर ऑफ दीन से हमने अपने दिल को बना रखा है? क्या वो दीन हमारे अंदर पाया जाता है जिस दीन की हम तलाश कर रहे हैं? हमने ये भी सुना है, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद, कि अपने वक्त के इमाम की मारिफत हासिल करो। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाने कि अपने वक्त के इमाम की मारिफत हासिल करो। अगर मारिफत हासिल हो जाएगी तो फ़र्क नहीं करता कि ज़हूर जल्दी हो या देरी से हो, लेकिन फ़र्क इमाम को पड़ता है जब एक मोमिन झूठी गवाही देता है। लेकिन फ़र्क इमाम को तब पड़ता है जब हम सब झूठी गवाही कबूल करते हैं। लेकिन फ़र्क इमाम को तब पड़ता है जब एक भाई दूसरे भाई का माल खाता है और उनके आने की दुआ करता है। लेकिन फ़र्क इमाम को तन्हाई में तब पड़ता है जब एक मोमिन दूसरी मोमिना की भरे बाजार में इज्जत उछालता है और फिर मुसल्ले पे आकर इमाम के आने का इंतज़ार करने की दुआ मांगता है, ज़हूर में शामिल होने की दुआ मांगता है। इमाम को किससे फ़र्क पड़ता है पता है? जब एक मोमिन यतीम बच्चे का माल खाता है, इमाम को तब फ़र्क पड़ता है कि जब उनका चाहने वाला, उनका मोमिन जो दिन रात उनकी गुलामी का शरफ हासिल करना चाहता है, आज भी जाहिलियत के कुएं में फंसा हुआ है। इमाम को तब फ़र्क पड़ता है जब वो देखते हैं कि मेरे ही चाहने वाले रस्म की जंजीरों से जकड़े हुए हैं। इमाम को तब फ़र्क पड़ता है जब हम सवाल करते हैं और उसका जवाब उन्हें नहीं दिया जाता। इमाम को तब फ़र्क पड़ता है जब ये कह के किसी नादान को टोक दिया जाता है कि खबरदार, इमाम के बारे में सवाल करने का हक नहीं है। इमाम को तब फ़र्क पड़ता है जब उसका सवाल उस तक महदूद रह जाता है। इमाम को तब फ़र्क पड़ता है जब ये देखते हैं कि एक मोमिन दूसरे मोमिन की मिंबर पर आकर बुराई करता है। इमाम को तब फ़र्क पड़ता है जब देखते हैं कि किसी यतीम की शादी के लिए वो यतीम बेवा औरत दर दर जाके पैसे मांगती है कि मेरी बेटी की शादी करा दो। क्या हम तैयार हैं इमाम के ज़हूर के लिए? कहना शायद बहुत आसान है, पर करना शायद बहुत मुश्किल है। एक बावाज़ बुलंद सलवात। खुदाया बस इतना बतला दे ये पर्दा जो अब तक है, खुदाया बस इतना बतला दे ये पर्दा जो अब तक है, रहेगा मुंतज़िर और मुंतज़र के दरमियाँ कब तक? रहेगा मुंतज़िर और मुंतज़र के दरमियाँ कब तक? मुझे एक बात समझ में नहीं आती, मैं काफ़ी टाइम से ट्राई कर रहा था कि शायद मैं इस बात को आप तक पहुंचा सकूं, कि हम सब लोग ये कहते हैं कि ऐ काश हम लोग करबला में मौजूद होते और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जब आवाज़ दी थी हल में नासिर इंजन सुनना, कोई है जो मेरी मदद को आए। लेकिन एक बात आपने गौर किया था इसमें, लेकिन ये सदा सिर्फ वहीं तक के लिए मौजूद नहीं है। कोई है कि जो मदद है जो वहाँ पे मौजूद है, ठीक है, लेकिन एक और सदा का हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि जब बैत का पैगाम आएगा। क्या हम इतना तैयार हैं कि बैत का पैगाम जब आए और हम आँख बंद करके बैत को कबूल कर लें? यूँ ही नहीं, हदीसों में मिलता है ना कि 313 चाहिए। आपको एक सरकार बनाने के लिए ना एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की ज़रूरत होती है, तब आपकी गवर्नमेंट जाके बनती है। अगर आपके पास नहीं होगी, ठीक उसी तरह से इमाम को मेंबर ऑफ पायस पीपल की ज़रूरत है। अगर आप मेंबर ऑफ पायस पीपल नहीं होंगे तो उनकी गवर्नमेंट में कौन एग्जीक्यूटिव मेंबर बनेगा? कौन उनका साथ देगा? कौन क्या करेगा? कौन क्या नहीं करेगा? आज भी हमारा समाज इन चीज़ों में जकड़ा हुआ है कि ख़वातीन इमाम ज़माना के लश्कर में या उनकी गवर्नमेंट में शामिल होंगी कि या नहीं होंगी। ये आप क्यों परेशान हैं? ये तो इमाम डिसाइड करेंगे ना। दिस इज़ नॉट योर राइट टू डिसाइड कि कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा। ये कौन होते हैं हम लोग में से डिसाइड करने वाले कि फ़ौरन ही लेबल लगा देते हैं कि आप इमाम ज़माना के लश्कर में शामिल नहीं हो सकते हैं। ये लश्कर
کس چیز کا لشکر امام بنانے والے ہیں؟ صاف صاف آپ کو ملتا ہے کہ امام آئیں گے، عدل و انصاف سے دنیا کو بھر دیں گے. عدل و انصاف سے بھرنے کے لیے عدل و انصاف والے لوگوں کی ضرورت ہوگی. آج ہے کیا؟ لشکر میں شامل ہونے کے لیے کیا ہوگا؟ ایک کرائٹیریا ہوتا ہے نا آرمی میں. اگر آپ میں شامل ہونا ہے تو بھائی آپ کا چیسٹ اتنا ہونا چاہیے، آپ کی ہائٹ اتنا ہونی چاہیے، آپ کی اسپیڈ آف رننگ اتنی ہونی چاہیے کلومیٹر، آپ کا ویٹ اتنا ہونا چاہیے. ٹھیک اسی طریقے سے روایتوں اور حدیث میں مل گیا کرائٹیریا کہ آپ کو اگر امام کی نصرت کرنا ہے یا ان کے لشکر میں شامل ہونا ہے تو آپ کو یہ کرنا ہے. ختم ہو گئی بات. اس میں اتنا بحث کی ضرورت یا سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. اب آپ اپنے آپ سے شروع کریں، آپ اپنے آپ کو پرکھیں کہ کیا آپ امام عصر کے لیے اس طرح سے کام کر پا رہے ہیں یا نہیں کر پا رہے ہیں. میں اپنی باتوں کو ختم کرتے ہوئے یہاں پر کہنا چاہوں گا کہ حقیقت میں ہم اپنے اعمال کے ذریعے امام کو بہت تکلیف دیتے ہیں، بہت پریشان کرتے ہیں. آلریڈی اگر آپ دیکھیں تو امام خود بہت پریشان ہیں. وہ خود انتظار کر رہے ہیں کہ انہیں اللہ اجازت دے وہ اس دنیا میں آئیں اور اس دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں. خود وہ کربلا کے بارے میں سوچتے ہیں. کیا آپ کو کیا لگتا ہے آپ جتنا بے قراری دکھاتے ہیں کیا اس کی بے قراری اس طرح سے ثابت ہوتی ہے؟ نہیں. امام عصر شاید ہم لوگ سے زیادہ بے قرار ہیں. ان کے دل میں جو محبت اہل بیت علیہ السلام کی ہے، ان کے آباء و اجداد کی ہے، کیا ہم لوگوں کے اندر اتنی محبت پائی جاتی ہے؟ نہیں پائی جاتی. جتنی بے قراری ہم خالی اپنی زبان میں دکھاتے ہیں اس کی 0.1% بھی بے قراری عمل میں نہیں دکھائی دیتی. کیا ہم کربلا کے بارے میں نہیں سوچ رہے ہوں گے؟ ہم لوگ کو ملتا ہے کہ وہ آنے والے ہیں، خون امام حسین کا انتقام لینے والے ہیں. کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں ہم کھلی ہوئی آنکھوں سے سو رہے ہیں؟ بند آنکھوں سے نہیں، کھلی ہوئی آنکھوں سے سو رہے ہیں. اس کا مراد یہ ہے کہ ہم سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، لیکن ان سب کے باوجود بھی ہم سو رہے ہیں. ہمیں کوئی جگانے نہیں آئے گا. کوئی جگانے والا ہے؟ نہیں ہے. ہمیں جاگنا ہوگا تو ہمیں خود سے جاگنا ہوگا. ہمیں جاننا ہوگا تو خود سے پہچاننا ہوگا. بس اللہ تعالیٰ سے آخر میں یہی دعا ہے کہ خدایا ہم سب ہمیشہ دعا کرتے ہیں اور دعا کرتے رہیں گے انشاءاللہ کہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم امام زمانہ کے نصرت کر سکیں. ہم سب کو اتنی توفیق دے کہ پروردگارہ جیسے ہمارا امام چاہتا ہے ویسے ہم عمل کر سکیں. بہت بہت شکریہ. Thank you very much for your inspiring words. Small token from. Thank you. Very sincere, very inspiring, very motivating words from Janab Sajid Rizvi Sahab, where he spoke about the loneliness of Imam Zamana alayhi salam. He said things like, we are responsible with our hypocrisy and we are not ready for the reappearance of Imam Zamana. Let us hope we are in a position to change that and we see our Imam very soon. صدق الله العلي العظيم.